اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. موت کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اور گفتگو نسبتاً آہستہ روی کے ساتھ جاری ہے. اچھا، اب دیکھیے، ذکر موت کے حوالے سے جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں نا، ان کی تین قسمیں. پہلی قسم کہلاتی ہے ایسے افراد کی کہ جو لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پہلی قسم. دنیا میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی کبھی کبھار موت کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کو موت کی یاد کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ اگر کبھی کبھار موت کو یاد کرتے بھی ہیں تو صرف اپنے کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے موت کو یاد کرتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ بہت زیادہ غربت سے پریشان ہو کر موت کو یاد کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مثلا کسی بیماری یا مرض کا شکار ہو جائیں تو وہ موت کو یاد کرنے لگتے ہیں. ایسے افراد کو موت کی یاد خدا سے اور دور کر دیتی. یہ بڑا عجیب و غریب میں آپ کو علماء کا جملہ بتا رہا ہوں. جو بھی دنیا میں ڈوبا ہوا شخص ہے اس کو موت کی یاد خدا سے اور دور کر دیتی. یہ ہو گئی پہلی قسم لوگوں کی موت کی یاد کے حوالے سے. دوسری قسم جو موت کی یاد کے حوالے سے ہے لوگوں کی، وہ ہے تائبین کی قسم. تائب جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلوص دل کے ساتھ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. ان کی توبہ ٹوٹتی بھی رہتی ہے، وہ پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں. اس طرح سے یہ سلسلہ ساری زندگی جاری رہتا ہے. یہ جو تائب ہیں یہ اس وجہ سے موت کی یاد کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں تاکہ ان کے دل سے خوف اٹھے اور وہ توبہ کو کامل طور پر انجام دے لیں. یہ لوگ بھی، جن کی اچھی بڑی تعداد ہے، یہ لوگ بھی موت کو برا جاننے سے معذور ہیں. یہ جو موت کو برا جان رہے ہوتے ہیں اور موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں موت کے اس پہلو سے کہ کہیں ہماری توبہ کامل ہونے سے پہلے ہمیں موت نہ آ جائے یا ہم مکمل طور پہ زاد راہ کو جمع نہ کر سکیں اور ہمیں موت آ جائے. اس بات سے یہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ موت کو برا جاننے سے معذور ہے. یہ افراد ملاقات خدا کو ناپسند نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ اپنے قصور اور گناہوں کی وجہ سے اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ملاقات پروردگار کے وقت ان کو شرمندگی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جس طریقے سے، جیسے کہ علماء اخلاق نے بہرحال مثال لکھی ہے، جس طریقے سے کوئی عاشق اپنے معشوق سے جب ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے، یعنی علماء اخلاق اکثر اس قسم کی مثالیں لکھتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. تو وہ ملاقات میں اگر کبھی دیر کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ ملاقات سے کراہیت کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس وجہ سے تاکہ وہ اس سے ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو بنا سنوار سکے اور صحیح طور پر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر سکے. ہاں، اگر یہ افراد، یہ جو دوسری قسم والے ہیں، یہ اگر توبہ نہ کریں اور اس کی تیاری نہ کریں موت کی، تو یہ پہلی قسم کے اندر چلے جائیں گے. جو پہلی قسم ہم نے بیان کی کہ دنیا میں ڈوبا ہوا شخص، یہ اگر توبہ سے غافل ہو جائیں یا فقط زبانی توبہ کرتے رہیں اور بات کو آگے نہ بڑھائیں اور عمل کے اعتبار سے موت کی تیاری نہ کریں، تو یہ پہلی قسم کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا، تیسری قسم اس کے اندر عارفین کی کہی جاتی، یعنی جو مومن کامل ہوتے ہیں. یہ موت کو بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ملاقات پروردگار سے بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جو
جملہ ہے خاص طور پر حذیفۃ الیمانی کا کہ آخری وقت میں اکثر یہ اپنے جنہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے کہ پروردگار مجھے مفلسی بنسبت تونگری کے زیادہ پسند ہے، اور مجھے مرض اور بیماری بنسبت صحت مندی کے زیادہ پسند ہے، اور پروردگارہ مجھے موت بنسبت حیات کے زیادہ پسند ہے۔ حذیفۃ الیمانی ان کا یہ جملہ۔ اور پھر یہ بھی آگے چل کے انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر کہا ہے وقت احتضار کہ پروردگار تو مجھ پر موت کو آسان فرما دے تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ اچھا، یہ جو تائب حضرات ہوتے ہیں، یہ جو تائبین ہوتے ہیں، جو تیسری قسم والے میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی موت کو برا جاننے سے معذور ہوتے ہیں۔ جی، موت کو برا جاننے سے معذوری کہ اگر یہ جو دوسری قسم میں نے خاص طور پہ بتائی تھی تائبین کی، یعنی ان کو اگر موت کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے یا موت آنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیاری مکمل نہ کر سکیں اور محضر خدا میں ہمیں حاضر ہونا پڑے اور وہاں تہی دامنی کے ساتھ ہم حاضر ہوں اور ہمیں ذلت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ مطلقاً خدا سے ملاقات کو ناپسند نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ذرا جلد ملاقات کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ کامل نہیں ہوئی۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اچھا، تائبین تو اس سلسلے میں معذور ہیں۔ جو عرفا ہیں، جو میں نے تیسری قسم بتائی، یہ اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، نہ ان کو موت پسند ہوتی ہے نہ ان کو زندگی پسند ہوتی، جو بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پروردگار، اگر وہ جو امام فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی چراگاہ بننے لگے شیطان کی تو مجھ کو موت دے دینا، تو جب تک یہ نہ یہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو پسند کرتے ہیں، بس خدا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا اگر ان کو زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رکھ، موت اگر خدا کو پسند ہو تو ان کو موت دے دے۔ اور اس طریقے سے یہ مقام تسلیم و رضا تک پہنچ جاتے ہیں، یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، ذکر موت، دیکھیے یہ جو ابھی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہت ہی افضل ذکر ہے۔ ذکر موت کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ڈوبا ہوا شخص ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا سے کنارہ کشی کرنے لگتا ہے اور اپنی شہوتوں کو وہ کم کرنے لگتا ہے۔ یعنی ہمیشہ ذکر موت سے فائدہ ہی آپ کو ملے گا، اور دنیاوی لذتیں اس کے ذکر سے تلخ محسوس ہونے لگتی، دنیا آپ کی نگاہوں میں ہیچ ہونے لگتی۔ یعنی آپ کو پھر آمادگی موت کے لیے اور ملاقات پروردگار کے لیے ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے ذکر کو بار بار کرنے سے۔ اور وہ جو حدیث ہے جو اکثر آپ کے سامنے جو بیان بھی ہوتی ہے کہ موت جو ہے وہ بہترین تحفہ ہے۔ دیکھیے، تحفہ ان معنوں میں ہے کہ دیکھیے جو دنیا ہے نا، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ اس کو قید خانے کی مثال دی گئی، دنیا کو رنج و غم اٹھانے کی جگہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور ہر وقت اس دنیا کے اندر جو نفس کے ساتھ ہمارا مبارزہ رہتا ہے اور ہر وقت شیطانی ہیلوں کے ساتھ جو ہم کو نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، موت کے بعد ان تمام عذابوں سے نجات مل جائے گی، سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بہت بڑا جب یہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے کہ تمہاری آزمائش جس پہ تم کو مسلسل زندگی میں تمہیں جس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا تھا وہ آج مجاہدہ اور مبارزہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے لذت دنیا کو مجھ سے بہت دور کر دیا، جن کے احساس نے، ایک تو ذکر موت نے، یعنی ایک ایسی چیز ہے اس کے بار بار کے ذکر سے دنیاوی لذتیں میری نگاہوں کے سامنے بالکل ختم ہو کے رہ گئیں، اور دوسرا خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس نے تمام لذات دنیاوی کو توڑ کے رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو خدا کے ایک نبی ہیں، ان کے متعلق ملتا ہے روایات میں کہ جب بھی ذکر موت ہوتا تھا اور قیامت کا جب بھی کوئی ذکر ہوتا تھا تو ان کی سانس اکھڑ جاتی تھی، بالکل بے حال ہو جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بس یہ اب ان کا انتقال ہو اور اب انتقال ہو، موت کا ذکر اور قیامت کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا تھا
پھر رحمت خداوندی کا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا تو پھر کہیں جا کے ان کی سانس بحال ہوتی تھی. اور ہمارے جو دوسرے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی میں نے عقل مند لوگ دیکھے ہیں وہ موت سے خائف پائے ہیں. یعنی عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ موت سے وہ خائف ہوتے ہیں اور ان کو ہمیشہ میں نے رنجیدہ پایا ہے. تاریخ اسلام کے اندر ایک عارفہ خاتون ام ہارون کا تذکرہ ملتا ہے. ام ہارون سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی عارفہ خاتون ہیں, کیا آپ موت کو پسند کرتی ہیں؟ کہا کہ نہیں, میں موت کو پسند نہیں کرتی. اور پھر فرمانے لگی, کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو کسی سے ملاقات کرنا پسند کرتے دیکھا ہے جس نے کسی کا کوئی قصور کیا ہو؟ تم کبھی بھی اس ایسے کسی شخص سے ملاقات کو نہ چاہو گے جس کا تم نے قصور کیا ہے. میں تو اپنی اس تمام تر نافرمانیوں کے ساتھ میں کس طریقے سے پروردگار سے ملاقات کی تمنا کروں. اچھا, اب یہ جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ موت کی یاد, موت کا تذکرہ, موت کی یاد کے دیکھیے مختلف طریقے ہیں کہ ہم کس طریقے سے موت کو یاد کریں. دیکھیے, غافل حضرات اگر موت کو کبھی یاد, اول تو یاد ہی نہیں کرتے, اور اگر کبھی یاد کرتے بھی ہیں تو کیونکہ ان کا دل فارغ نہیں ہوتا اور مکمل طور پر دل شہوات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور لذات دنیاوی سے, تو یہ موت کا ذکر ان کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں کرتا. آپ ٹی وی کے اوپر مثلا دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے کیریکٹر کے لوگ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں, اور خاص طور پر زلزلے کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ویسے ان کی دیکھا جائے تو پوری زندگی فسق و فجور اور فواہشات کی تکمیل کے لیے گزر رہی ہے اور پورا معاشرے کے اندر وہ اس برائی کو پھیلاتے ہیں, لیکن جب کبھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو بڑا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں. یہ جو دو روئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان کے اوپر کیونکہ ان کا دل مکمل طور پر اس سے بھرا ہوا ہے, لہٰذا ان کے اوپر خود کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا اور وہ مکمل طور پر اپنی ویسی ہی فکر کے اندر مشغول رہتے ہیں. دیکھیے, جو موت کی جو فکر ہے نا, یہ علماء نے کہا کہ کچھ اس انداز کی فکر ہونی چاہیے جس طریقے سے کوئی مسافر سفر میں منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے. جس وقت آپ ایروپلین کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں, جہاز میں یا ٹرین کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر بس میں جا رہی ہوتی ہیں, تو تمام مسافروں کے دماغ میں فقط اور فقط جو ہدف ہوتا ہے وہ اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ادھر ادھر کی کوئی بھی فکریں ان مسافروں کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی. تو بس اسی اعتبار سے دوست, یعنی جو مکمل طور پر صرف, یعنی اور تمام چیزیں جتنے بھی عام دنیاوی امور ہیں ان کو انسان اپنے دماغ سے مکمل طور پر نکالے یا اس کو کم کرے اور موت کے فکر کو زیادہ راسخ کرنے کی کوشش کرے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس انداز سے موت کو یاد کرنا ہے کہ بالکل سیریسلی جس طریقے سے موت کو, جس طریقے سے مسافر منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے, وہ ادھر ادھر کے مناظر دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن سب کے دماغ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں صرف منزل پر پہنچنا ہے. اچھا, اس کے اندر موت کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے, خاص طور پر جو شہید دست غیب شیرازی ہیں, فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جو موت کی یاد کو اپنے دماغ میں لے کر آ سکتی ہیں وہ یہ اپنے دوستوں کی, پڑوسیوں کی, رشتہ داروں کی موت کو آپ اکثر یاد کریں. دوست, اقارب, اعزاء, رشتہ دار, کتنے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کو آپ اکثر سوچا کریں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ کس طرح سے یہ اٹھتے بیٹھتے تھے. ان کی صورتیں, ان کے عہدے اور ان کے ان دنیاوی حالات کو آپ یاد کریں کہ کس طرح سے وہ جو کتنے خوبصورت مثلاً وہ چہرے تھے کہ جو پیوندے خاک ہو گئے, وہ خواتین کے جو مختلف لباسوں کے ذریعے اپنے جسمانی اعضاء کو نمایاں کرتی تھیں, آج وہ سارے کے سارے متفرق ہو گئے قبر کے اندر. کتنی ہی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں, کتنے بچے ہیں کہ جو یتیم ہو گئے. ان مرنے والوں کے جو مال ہیں اس میں غنی غور و فکر کریں وہ کس طرح سے دوسروں کے قبضوں میں چلے گئے. ان کی جتنی بیٹھکیں تھیں وہ سب ویران ہو گئی. جتنا ان کا دنیاوی کر و فر تھا وہاں پر اب صرف اور صرف قبر کا اندھیرا ہے. جو بہت ہنسا اور بولا کرتے تھے, کیڑوں نے ان کی زبان کھا لی,
خاک نے ان کے دانت چاٹ لیے، جو ایسی پلاننگ کیا کرتے تھے کہ 20-20 سال تک کچھ نہ کرنا پڑے، اور پتہ یہ چلا کہ ان کی موت میں فقط 1 مہینہ باقی تھا اور اچانک پھر ان کو موت آ گئی۔ تو ان تمام چیزوں کے کتنے ہی ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی موت کو آپ یاد کریں کہ کس انداز سے وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے اور آج وہ سب کہاں چلے گئے۔ یہ ایک طریقہ ہے موت کو یاد کرنے کا۔ جیسے میں نے بہت پہلے ایک شہید دست غیب کا ایک اور حوالہ دیا تھا کہ اپنے کسی مرحوم دوست یا رشتہ دار کی تصویر کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو اکثر دیکھا کریں، اس سے بھی بہت ایک آپ کے دماغ میں آئے گا کہ دیکھیے کل تک یہ سب لوگ چلتے پھرتے تھے ہمارے ساتھ اور آج نہیں۔ دوسرا یا تیسرا طریقہ یہ ہوا موت کی یاد کا کہ قبرستانوں میں جانا اور بیماروں کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ موت کی یاد کے لیے بہت ہی مؤثر۔ ہماری فقہ کے اندر عورتوں کو مکمل طور پر قبرستان جانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہاں پر قبرستان جانا یا قبروں کی زیارت کے لیے جانا یا موت کی یاد کو انسان کے دل میں بہت تازہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ فقط دیکھیے ظاہر دل سے یا نوک زبان سے موت کی یاد کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچاتی۔ عملی طور پر اگر کسی جگہ انسان جاتا ہے تو عملی طور پر جانے کے بعد واقعی جب وہ زیارت قبور کے لیے جاتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی اس کے سامنے آتی۔ تو بہرحال قبرستان جانا یا مریضوں کی عیادت کے لیے جانا، اس سے بھی کبھی ہاسپٹل آپ کو جانا پڑ جائے، وہاں پہ اکثر مریضوں کی آپ حالت ذات دیکھیں، انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اگلا طریقہ علماء نے موت کی یاد کا یہ بتایا کہ جب بھی کبھی کسی دنیاوی بات پر آپ کا دل بہت خوش ہونے لگے، اپنے گھر کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگے، اپنی گاڑی کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگے، شادی کسی اچھی جگہ آپ کی ہو گئی وہاں پہ آپ کا دل اس سے خوش ہونے لگے، کوئی عہدہ اچھا مل گیا اس سے دل خوش ہونے لگے، پیسہ ہمارے پاس زیادہ آ گیا اس سے دل خوش ہونے لگے، فوراً دماغ میں یہ لے کر آئیں کہ چاہے کچھ نعمت کوئی آپ کو کیوں نہ مل جائے، بالآخر اس کو چھوڑ کر جانا ضرور ہے۔ ایک عالم کا جب گھر بن کے تیار ہوا تو وہ بہت زیادہ روئے، ایک آیات میں ملتا، اور کہا کہ بخدا اگر موت نہ ہوتی تو تجھے میں دیکھ کر ضرور خوش ہوتا، اور اگر قبر کی تنگی نہ ہوتی تو تیری کشادگی سے ضرور میں اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا۔ ہمیشہ انسان جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں ان سے بھی موت کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اسامہ کی جب رسول کو اطلاع ملی کہ انہوں نے کنیز کو اس طرح سے ادھار 1 مہینے کے ادھار کے اوپر لیا ہے، رسول کو اطلاع ملی تو رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اسامہ طول عمل رکھتا ہے، اور فرمایا کہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اسامہ نے 1 مہینے کے وعدے پر اسے خریدا ہے، یعنی کیسے اس نے وعدہ کر لیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس ذات اقدس کی قسم، یعنی جو مفہوم ہے رسول کی روایت کا، کہ میں نے دونوں آنکھیں کبھی اس امید پر نہیں کھولی کہ میں نے گمان کیا ہو کہ ان آنکھوں کو جھپکنے سے پہلے یا بند کرنے سے پہلے میری روح قبض نہ ہو جائے، اور میں نے کبھی اس امید پر آنکھوں کو اوپر نہیں کیا ہے کہ ان کو جان نکلنے سے پہلے میں ان کے نیچے ہونے کا گمان کیا ہو۔ رسول کا میں نے کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا ہے کہ گمان کیا ہو کہ اس کو نگلنے سے پہلے مجھے موت آ سکتی ہے۔ اکثر روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب کبھی پانی سے دور ہوتے تھے ذرا، تب بھی وہ فوراً تیمم کر لیا کرتے تھے کہ نہ معلوم میں پانی تک پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں۔ اور یہ بھی پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ہر شخص کے گرد 99 موتیں رہتی ہیں، اور اگر ان 99 موتوں سے بچتا رہے تو وہ بڑھاپے میں جا پڑتا ہے۔ اور وہ جو ابن مسعود جو ایک صحابی رسول ہیں، ان کا بھی یہ جملہ ہے کہ انسان کے گرد موت فن اٹھائے کھڑی ہوئی ہے، ایک اگر ڈسنا بھول جائے سانپوں کی صورت میں تو دوسرا ڈس لے گا، اور اگر بچ گیا تو وہ بڑھاپا فن پھیلائے کھڑا ہوا اس میں جا پڑے گا۔ اور طول عمر، درازی امید، یہ بڑھاپے کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان زیادہ حریص ہو جاتا ہے، اپنی عمر کے حوالے سے بھی اور دنیاوی جاہ و حشم کے اعتبار سے بھی۔ تو دیکھیے یہ جو بہرحال موت کو تو یاد تو کرنا ہے، لیکن یہ جو کبھی کبھار ہم اس مکمل طور پر موت کے ذکر کو اپنے دماغ میں ہر وقت کامل نہیں رکھ پاتے، تو یہ بھی بعض اوقات نعمت خداوندی شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی شخص کو اپنی موت کا علم ہوتا
تو یقین کیجئے کہ وہ پاگل ہو جاتا. اگر یہ غفلت نہ ہوتی موت سے تو نہ تو کوئی کاروبار کرتا, نہ یہ بازار لگتے, نہ عورتیں آپ کو طارق روڈ پہ شاپنگ کرتی نظر آتی, اور نہ لوگ راستہ چلتے. یعنی انسان کی حالت کچھ اس انداز کی علماء نے بیان کی ہے کہ جس طریقے سے ٹکٹکی کے اندر کسی کا سر بندھا ہوا ہو اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہو کہ ادھر حکم ہوگا اور ادھر تلوار چلے گی اور سر قلم ہو جائے گا. تو جس شخص کی گردن کٹنے والی ہو اور موت اس کو آنے والی ہو, کب اس کو سزاوار ہے کہ وہ لذات دنیاوی میں ڈوبا رہے اور تذکرہ موت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی صحت سے مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں. مثلاً سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم صحت مند ہیں, بیمار نہیں ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے, کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر بیماری کے اس دنیا سے چلے گئے. بہت سے لوگ اپنے جوان ہونے کی وجہ سے موت کو بھلائے ہوئے ہیں. دیکھیے کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ جو موت کے منہ میں جا چکے ہیں. بوڑھے تو پھر بھی سب سے کم ہوتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہے نا کہ جو امام خمینی نے لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں بڑھاپے کا اگر انتظار کر رہے ہیں توبہ وغیرہ کے لیے, تو دیکھیے بوڑھا جب تک مرتا ہے نا تو ہزاروں نوجوان اور بچے جب تک ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں. بڑھاپے تک تو بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں. تو دیکھیے یہ جو ہم اکثر قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہمارا کفن سل کر بازار میں آ چکا ہو. وہ پتھر جس پر ہمارا کتبہ لکھا جانا ہو, کچھ پتہ نہیں کہ وہ مارکیٹ میں آ چکا ہو. تو جوان ہیں دیکھیے وہ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں. بڑھاپا آتا ہے تو بوڑھا یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی یہ کام کر لوں, وہ کام کر لوں, ابھی فلاں کی شادی کر دوں, ابھی فلاں چیز میں ٹال مٹول سے انسان کام لیتا رہتا ہے. ایک کام میں گھستا ہے تو 100 دیگر کام اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور دن, مہینے, سال, ایک کام کے بعد دوسرا کام, دوسرے کام کے بعد تیسرا کام, اور اس طریقے سے انسان اس کے اندر گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وقت پورا ہو جاتا ہے, ملک الموت آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جانا پڑتا ہے. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہ جو تذکرہ موت کے جو مختلف طریقے ہیں جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیے, اس میں انسان اپنے آپ کو راسخ کرنے کی کوشش کرے اور ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے, تاکہ وہ آگے سے آگے اس منزل کی طرف بڑھتا جائے اور اس بات میں شمار ہو کہ اس نے واقعی موت کی تیاری کی ہے. اب آ جائیے ہم اپنے موضوع کو وہیں سے متصل کر دیتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ توڑا تھا. اور دیکھیے اس سے پہلے ایک خاص بات, ایک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے مباحث ہیں, ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ ان کو بھی بیان کرتے جائیں, کیونکہ الگ سے ان کو بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا اور وہ ہمارے موضوع سے مربوط بھی. یہ دیکھیے ایک جو مسئلہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ مولا کا اور ائمہ معصومین کا حالت احتضار میں آنا, یہ تھوڑا سا ایک علمی مسئلہ بھی ہے. اسی اعتبار سے ملک الموت کی بھی بات ہوئی تھی کہ جس طریقے سے جب ائمہ معصومین کے متعلق یہ بات ہوتی کہ بیک وقت ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کے اندر کتنی ہی جگہوں کے اوپر مومنین کی شہادتیں اور ہلاکتیں ہوتی ہیں, تو مولا اور ائمہ معصومین اگر ہر ان جگہوں کے اوپر خود تشریف لے کر جاتے ہیں تو کیا یہ عقلاً ممکن ہے کہ ایک وقت میں اتنی جگہوں پر انسان اپنے اسی جسم کے ساتھ جائے؟ یعنی ایک جو جملہ تسامحاً کہہ دیا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین, یعنی جو ایک علمی بحث بھی ہے, کیا پروردگار عالم کی طرح ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں؟ ہاں البتہ اتنا بتا دوں گے, حاضر و ناظر کی جو ٹرم ہے نا, دیکھیے یہ اصل میں یہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا ہے. ناظر کی بحث بالکل ایک الگ بحث ہے, اور حاضر ہونا ہر جگہ کے اوپر یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. حاضر الگ چیز ہے, ناظر الگ چیز ہے. ناظر پہ تو ہم گفتگو نہیں کر رہے, لیکن حاضر کے اوپر گفتگو ہم تھوڑا سا ایک علمی ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے, اور یہ یقیناً آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر بھی کرے گا. بعض اوقات دماغوں میں سوال ابھرتے ہیں. دیکھیے حاضر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آنے واحد میں, ایک وقت میں اپنے ائمہ معصومین کے اپنے جسم اصلی کے ساتھ کئی مقامات کے اوپر حاضر ہو سکتے ہیں. مثلاً پیغمبر اسلام کی چلے مثال لے لیں ابھی, کہ پیغمبر اسلام ایک ہی وقت میں مکے میں بھی ہوں, اسی وقت میں مدینے میں بھی ہوں, اسی وقت میں مثلا کراچی میں بھی ہوں جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں,
اسی وقت میں وہ عرش پہ بھی ہوں، اسی ایک جسم اصلی کے ساتھ، اسی ایک جسم اصلی کے ساتھ کیا پیغمبر اسلام یا ائمہ معصومین علیہم السلام کیا اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ علماء کا کہنا یہ ہے، جو کیونکہ ایک بحث ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں 5-7 منٹ میں اس کو پیش کر دیا جائے، کہ جسم اصلی کے ساتھ تو یہ ایک وقت میں مختلف جگہوں کے اوپر حاضر نہیں ہو سکتے، یہ محال عقلی، ایک وقت میں مختلف جگہوں پر ایک ہی جسم کے ساتھ حاضر ہونا یہ محال عقلی۔ البتہ اپنے جسم مثالی کے ساتھ یہ مختلف جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے کہ ائمہ کا ایک وقت میں مثلا 12,000 عالموں کا سیر کر کے واپس آ جانا، یہ تو بالکل ممکن ہے، اس کو تو سرعت سیر کہا جاتا ہے، یعنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ، جیسے پیغمبر اسلام گئے تھے معراج کے سفر پر، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو وہ جو آپ روایت میں پڑھتی ہیں کہ وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی ویسے ہی بہہ رہا تھا، اس کو سرعت سیر کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر اتنے زیادہ عالموں کا سفر بھی دیکھ کر آئے، اور کتنی تفصیل ہے معراج کے واقعے کی، اور اس کے باوجود بھی کنڈی ہل رہی تھی اور پانی ویسے ہی بہ رہا تھا اتنے کم وقت کے اندر۔ اچھا، اسی طریقے سے جو پیغمبر کی وہ حدیث ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے زمین میں کچھ فرشتے مقرر کی ہیں جو زمین پر سیر کرتے پھرتے ہیں، اور جو لوگ مجھ پر سلام کرتے ہیں وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، یا وہ وسائل الشیعہ کی وہ روایت جس سے یہ بات اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو دنیا کے مفہوم ہے روایت کا، کہ جو دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ مجھ کو سلام کرتے ہیں وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر کے نزدیک آ کر مجھ کو سلام کرتا ہے اس کو میں براہ راست سن لیتا ہوں۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ پیغمبر اسلام ایک وقت میں اپنے جسم اصلی کے ساتھ متعدد جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ محال عقلی ہے، البتہ جسم مثالی کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں۔ یا وہ جو دعائے ندبہ کے اندر آپ پڑھتی ہیں، فَبَلَّغَهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، کہ اے پروردگار میرا سلام ان تک پہنچا دے، میرا تحیہ و سلام ان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ دور سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سلام ائمہ معصومین تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ایک روایت بھی کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ مثلا جو وہ مولا نے جو 40 جگہوں پر افطار کیا تھا، اور پھر جبریل نے خدا کی طرف سے یعنی آ کے کہا تھا کہ انہوں نے عرش پر افطار کیا اور کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمایا، تو اس کے متعلق ہوئی ناصر الملت علی اللہ مقامہ، جو ایک بڑے مجتہد تھے ہندوستان کے، ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا کوئی ذاکر یہ والی روایت پڑھ سکتا ہے کہ مولا ایک وقت میں مختلف جگہوں کے اوپر اس انداز سے گئے ہوں اپنے اس جسم کے ساتھ؟ تو وہاں سے یہی جواب آیا تھا کہ یہ تو محال عقلی ہے۔ اول تو انہوں نے کہا کہ کسی معتبر کتاب کے اندر میری نگاہ سے روایت نہیں گزری، صرف محدث نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں اس کو اجمالاً اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو محال عقلی ہے جسم اصلی کے ساتھ ہونا، البتہ مولا اپنے جسم مثالی کے ساتھ مختلف جگہوں پہ آنے واحد میں حاضر ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی منافات نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اس روایت کا تھوڑا سا ایک تجزیہ و تحلیل ہو گیا جو ہم نے اس سے پہلے جو ہے پیش کی تھی۔ اب یہ جو بحث ہے حالت احتضار میں مولا کی آمد کی، اس سلسلے میں علماء کے کچھ نظریات ہیں۔ دیکھیے، کیونکہ ذرا معاملہ اہم ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے، اور ہمارے تو عقائد کے اندر سے یہ چیز گویا شامل ہے، اور ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ ہمیں ائمہ کی زیارت نصیب ہو، اس وجہ سے یہ معاملہ ذرا کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تو اس میں کچھ نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ محال عقلی ہے کہ جسم اصلی کے ساتھ بالکل اوریجنل جسم، یہ جو آپ کا اپنا جیسا جسم ہے، آنے واحد میں ایک وقت میں اسی جسم کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر حاضر ہونا۔ اور البتہ اس کی علماء نے کہا ہے کہ پہلا گروہ علماء ہے کہ جو اس میں کہتا ہے کہ اس چیز کی تعویل کی جائے گی۔ اس گروہ کے اندر مثلا شیخ مفید شامل ہیں، اور ان کے شاگرد رشید سید مرتضی علم الہدیٰ بھی شامل ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو
مرنے والا جو ان کو دیکھتا ہے، اس سے مراد نتیجہ محبت و عداوت ہے. یعنی جو مرنے والا ہے وہ ان سے اگر محبت کرے گا تو ان کا اس محبت کا نتیجہ دیکھے گا، یہ مراد ہے ان کو دیکھنے سے مراد. اور جو ان کو نہ ماننے والا ہے یا ان کا مخالف ہے وہ اپنے بغض و عداوت کا نتیجہ دیکھے گا، نہ کہ ظاہری آنکھوں سے ان کے اجسام مبارکہ کا مشاہدہ کرنا. اور وہ اس بات کی دلیل میں قرآن کی وہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ کہتے ہیں یہاں بھی خیر و شر کو دیکھے جانے سے مراد کہ قیامت کے دن جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اس نے شر کیا ہے تو اس کو دیکھے گا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھے جانے سے مراد اس چیز کا چشم حقیقت سے نظارہ کرنا مراد ہے. تو یہاں خیر و شر سے مراد اس اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا مراد. تو اسی اعتبار سے جو پہلا گروپ ہوا علماء کا جس میں شیخ مفید و سید مرتضی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ. دوسرا گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کے اجساد مثالیہ، یعنی ان کے جو جسم مثالی ہیں ان کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جس اعتبار سے یہ جو کہی جاتی ہے بات، یہ جو ہم جب عالم برزخ کی تفصیلات کے اندر پہنچیں گے تو اس میں عالم برزخ میں جو عذاب بھگتنا ہوں گے یا مثلا جو نعمتوں سے استفادہ ہوگا تو یہ کس جسم کے ساتھ ہوگا، اس وقت یہ بات تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ وہ جسم مثالی ہوگا، وہ اوریجنل جسم نہیں ہوگا ہمارا، وہ تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو یہ جو روحیں جو منعم اور معذب رہتی ہیں، ان کے اوپر عذاب جو ہوتا ہے یا جو نعمت خداوندی یہ پاتی ہیں، یہ جسم مثالی کے اندر ہوتی ہیں. اس نظریے کو کہ ائمہ معصومین جسم مثالی کے ذریعے یا مولا کائنات جسم مثالی کے ذریعے آنے واحد میں مختلف مرنے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، یہ اس نظریے کو علامہ مجلسی نے اختیار کیا ہے. اور آیت اللہ عبداللہ شبر نے مصابیح الانوار کتاب کے اندر اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ اپنے جسم اصلی کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ جسم مثالی کے ساتھ ہوتے ہیں. تیسرا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے بہرحال یہ قدرت کاملہ سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ تمام بزرگوار ہستیاں کسی ایک خاص مرکز کے اوپر موجود ہوں، اور مرنے والے کی بینائی اتنی زیادہ تیز پروردگار کر دے کہ وہ ان کا مشاہدہ کرے، ان کی زیارت کرے. یہ بھی ممکن کہہ کر اس قول کو نقل کیا. اور تفسیر صافی کے اندر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت ہے. کہ مرنے والے سے ملک الموت کہے گا کہ دیکھو، جو میں نے ایک دفعہ شاید اس سے پہلے بھی روایت پیش کی تھی، کہے گا دیکھو. جب وہ نظر اٹھا کر دیکھے گا تو روایت کا جملہ ہے یرا محمد و علی والطیبین، وہ پیغمبر اسلام مولا کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھ لے گا. اچھا، روایت میں آگے چل کے یہ جملہ ملتا ہے جو کہ اعلی علیین پر تشریف فرما ہوں. یہ تیسرا نظریہ بنا. تیسرا نظریہ یہ بنا یعنی کہ اسی وقت وہ ان کو دیکھ لے گا، یعنی اس کی بینائی اتنی زیادہ قوی کر دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام بزرگوار ہستیاں کسی ایک خاص مرکز پر تشریف فرما ہوں اور ہر مرنے والا ان کو دیکھ لے. آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ سائنس نے بھی بہرحال اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو مانیٹر ہیں، جو کمپیوٹر کے سامنے اسکرین ہوتی ہے، اب تو پورے مانیٹر ہی ختم ہو گئے. صرف ایک ریز نکلتی ہیں اور ایک پوری بیم بنا کے سامنے کی اسکرین سامنے آ جاتی ہے. آپ اس کے اندر انگلی بھی لے جا سکتی ہیں، ہاتھ بھی لے جا سکتی، کچھ ہوتا ہی نہیں اور پوری اسکرین سامنے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تین نظریات ہوئے. چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جو محدث نعمت اللہ جزائری نے اختیار کیا، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان ائمہ معصومین کی تماثیل خلق فرمائی، ان جیسے جسم رکھنے والی
کچھ ہستیاں، یعنی جو ان کا جسم رکھتی تماثیل، اور فرمایا کہ جس طریقے سے اہل آسمان کے لیے مولائے کائنات کی تمثیل کو خلق فرمایا گیا. وہ جو شب معراج کے اندر بھی ملتا ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ مولائے کائنات وہاں پر تشریف فرما ہیں اور بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ ان کو تو میں زمین پر چھوڑ کر آیا تھا، یہ آخر کس طریقے سے یہاں پر پہلے پہنچ گئے. تو جواب وہاں سے یہی آیا بارگاہ عزتی سے کہ ملائکہ کو علی سے شدید ترین جو محبت ہے اس کو دیکھ کر ان کے اطمینان کی خاطر علی کی تمثیل کو خلق کیا گیا ہے. اور جو خود شیخ کلینی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث اس سلسلے میں نقل کی ہے کہ وہ اے مرنے والے تو اپنی آنکھیں کھول، جو اس کی تشریح کی گئی، جو نہیں آپ نے جس سے پہلے سنا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولو، جب وہ تو آنکھیں کھولنے سے بھی اس میں مراد یہ ہے کہ جب وہ اس کو دیکھے گا تو یہی ہے کہ یہ تماثیل ان کی مشاہدہ کرے گا. تمثیل تو آپ سمجھ رہی ہیں نا، جیسے سمجھیں کہ ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی ان معنوں میں. تو اگر مرنے والا کامل الایمان ہے، یہ علماء کا نظریہ ہے، اگر مرنے والا کامل الایمان ہے اور اس دنیا سے گیا ہے تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ہستیاں بنفس نفیس بھی اس کے پاس آئیں گی. اور اگر مرنے والا کامل الایمان نہیں ہے تو پھر ان تماثیل کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ان کے بالکل مشابہ، جس طریقے سے شب معراج مولا کی کا جو تماثیل کو دیکھا گیا تھا. اچھا، آخری نظریہ محتاط علماء کرام کا ہے. اب ان بہت سارے آپ نے نظریات سنے نا، ان کے اندر بہرحال علامہ مجلسی بھی شامل. فرماتے ہیں کہ احوط و اولا یہ ہے کہ ایسے متشابہات کے اوپر اجمالاً ایمان ضرور رکھا جائے، لیکن اس کی خصوصیات و تفاصیل میں بحث نہ کی جائے، اور اس بات کے علم کو ائمہ معصومین کی طرف لوٹایا جائے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں وہ کس طرح سے دکھائی دیں گے، جس میں مثال یہ ہوگا کہ تماثیل ہم دیکھیں گے کہ براہ راست وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اس بحث کے اندر آپ پڑھیں ہی نہیں. اور اس علم کو بہرحال کسی بھی صورت میں ان کی زیارت ضرور ہوگی، چاہے کوئی بھی بات ہو، کیونکہ مختلف روایات میں الگ الگ بات کہی گئی. تو سب سے اچھا اور محتاط نظریہ یہی ہے کہ اس کا اجمالاً اعتقاد ضرور رکھا جائے کہ ائمہ معصومین کو ہم دیکھیں گے، لیکن اس کی کیفیات اور تفاصیل کیا ہیں، کہ جس میں مثالی ہوگا کہ جس میں اصلی ہوگا، کہ ان کی تمثیل ہوگی کہ کیا ہوگا، یہ ہم کو پتہ نہیں. اس کو ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اچھا جی، مقصد یہ ہے کہ مختصراً ہمیں اس بات کا علم ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ائمہ معصومین کی زیارت نصیب ہوگی، لیکن وہ زیارت کیا جس میں اصلی کی زیارت ہوگی، یا جس میں مثالی کی زیارت ہوگی، یا ان کی کسی تمثیل کی زیارت ہوگی، یہ اس کا اعتقاد رکھنا ہم پر واجب نہیں ہے، نہ اس میں غور و فکر کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت ہے. بس یہ اعتقاد رکھیں کہ ہاں ان کی زیارت ہوگی، کس طرح سے ہوگی، کیا ہوگی، اس کی تفصیل میں ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں. یہ محتاط نظریہ ہے اور اسی کو احوط و اولا کہہ کے علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے. اچھا، اب ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جب ہزاروں لوگ اگر کسی جگہ مر جاتے ہیں، جیسے انہی زلزلوں وغیرہ کے اندر جو مرے، تو ملک الموت جب آنے واحد میں اتنے اپنے جسم اصلی کے ساتھ جب حاضر ہو کے ان کو روح کو قبض کر سکتا ہے، تو ائمہ معصومین کی طاقت تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ کیوں نہیں ان جگہوں کے اوپر جسم اصلی کے ساتھ آ سکتے؟ تو یہی سوال ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا گیا تھا. تو امام نے یہی بات ان کے جواب میں فرمائی تھی کہ ملک الموت کے انصار و ایوان فرشتے ہیں جو کہ یہ اس خدمت کو انجام دیتے ہیں. تو اور جسی طرح سے وہ صحیفہ کاملہ کی جو دعا ہے جس میں فرشتوں کے اوپر سلام کیا گیا ہے.
علی ملک الموت و اعوانہ، یعنی جسم کے اندر سلام کیا گیا ہے باقاعدہ ملک الموت اور اس کے انصار و اعوان فرشتوں کے اوپر. اچھا، اب وہ والی جو روایت ہے، وہ جو خندق کی جو بہت مشہور آپ میں سے جو ذاکرات ہیں وہ پڑھتی بھی ہیں اس کو، جو مقداد ابن الاسود کندی کے حوالے سے روایت نقل کی گئی کہ عمر ابن عبدود کو قتل کرنے کے بعد مولا تلوار سے خون کو صاف بھی کر رہے تھے، اور صاف کرنے کے بعد اس تلوار کو ہوا میں گھما بھی رہے تھے، اور دشمن کی جو ٹولیاں تھیں جو سامنے، وہ 17 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی دشمن کا جو لشکر، اور اس میں سے ہر ایک کے پیچھے جو بھی بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے ایسا لگ رہا تھا کہ علی ہی اس کا تعاقب کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ مولا، روایت کے اندر یہی جملہ ہے کہ مولا ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور اپنی تلوار کو صاف کرتے تھے اس کے خون کو، اور اس کے بعد پھر ہوا میں تلوار کو چلاتے تھے، لیکن جاتے وہ ہر شخص کے پیچھے، ہر کافر کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آتے تھے ایک ہی وقت میں. تو اس میں بھی علماء نے یہی کہا کہ اس روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مولا اپنے جسم اصلی کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، جسم اصلی کے ساتھ، اور جسم اصلی اور جسم مثالی کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس پہ اچھا ہے کہ بہرحال ایک کانسیپٹ اگر کسی حد تک بھی کلیئر ہو جائے بعد میں، کیونکہ الگ سے کوئی موقع نہیں ہوگا اس بات کو بیان کرنے کا، تو ابھی ہم کیونکہ اس سے متصل ہی ہیں اس وجہ سے اس بات کو بیان کیا. اچھا، اب دیکھیے کہ ان ائمہ معصومین کا شہادت کے بعد بھی، ان کا شہادت کے بعد بھی لوگوں کو نظر آنا، اس کے بعد بھی مولا نظر آتے رہے لوگوں کو، ائمہ معصومین بھی نظر آتے رہے، اور اپنے اسی، ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ ہی نظر آتے ہوں. وہ جو ایک ملتا ہے نا روایت میں کہ امام حسن کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ کے والد تو اتنے معجزات دکھایا کرتے تھے، آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ امام حسن نے فرمایا کیا تم میرے والد کو پہچانتے ہو؟ کافی عرصہ گزر گیا تھا. کہا کہ جی ہاں پہچانتا ہوں. وہ پہچانتے ہیں وہ سب لوگ جو موجود تھے اس وقت. امام نے ایک پردہ لگا ہوا تھا، امام نے اس پردے کو ہٹایا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہاں کرسی پہ تشریف فرما تھے. اور فوراً لوگوں نے کہا واقعی آپ امام برحق ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. امام حسن نے فرمایا وائے ہو تم لوگوں پر، کیا تم نے قول نہیں سنا وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو کہ سورہ بقرہ کی 154ویں آیت جو امام نے تلاوت کی کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. تو جب یہ عام شہداء کے لیے یہ بات ہے کہ ان کو وہ زندہ ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا، تو ہمارے بارے میں تم لوگ کیا سوچتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم یقیناً ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے امام برحق ہونے کی ہم تصدیق کرتے ہیں. مرنے والے کو اس طرح سے بہلایا جائے گا جنت کی نعمتوں سے جس طرح کسی چھوٹے بچے کو بہلایا جاتا ہے، اس طرح سے ہوگا. اس وقت روایت میں ملتا ہے کہ مرد مومن کی روح جسم کے اس پنجر میں بری طریقے سے تڑپنے لگے گی نکلنے کے لیے. اس وقت پھر ملک الموت اس کو مبارکباد دے گا اور کہے گا کہ اے مبارک روح چل اس بیریوں کی طرف کہ جس کے اندر کوئی کانٹے نہیں ہیں، اور چل اس سائے کی طرف کہ جو کہ بہت گہرا ہے، جو سورہ واقعہ کی جو آیتیں ہیں سدر مغضود و طلح منضود و ظل ممدود و مائن مسکوب و فاکہۃ کثیرہ، جو پوری آیات ہے. اور اس کے بعد اس کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ جسم سے نکال لیا جائے گا جس طریقے سے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. فرشتے اس کو سلام کریں گے اور جنت میں داخلے کی بشارت دیں گے. ادھر یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوگا، ادھر فوراً پیغمبر اسلامی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی فوراً جتنے بھی مواقع قبر ہیں پوری دنیا کے اندر، جو قبر یعنی وہ زمین کی تمام جو جگہ ہیں وہ سب کی سب آرائش کرنے لگیں گی، اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جو اس بات کی تمنا نہ کرے کہ یہ مرد مومن یا یہ مومنہ میرے اندر مدفون.
اور اپنے آپ کو استقبال کے لیے پیش کرے گا. وہ کیفیات تو نامعلوم پتہ نہیں کیا ہوں گی، لیکن جس وقت بھی کوئی مومن یا مومنہ انتقال کرتا ہے تو اس وقت زمین کے تمام حصے آرائش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں آنے والی ہو. اور اس طریقے سے اس کے استقبال کی تیاریاں کرے گی زمین، جس طریقے سے ایک معزز مہمان کے استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں. اچھا، یہ جو روح ہوگی آپ کی، یہ جسم سے نکلنے کے بعد جنازے کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی. منڈلانا تو شاید اتنا اچھا جملہ نہیں ہے، بدرو ٹائپ کا ایک محسوس ہو رہا ہے اس میں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اطراف ہی کے اندر موجود رہتی. اور باقاعدہ جو جملہ ہے جو اصول کافی کے اندر بھی جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ لوگ چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا کہ ابن رسول اللہ کوئی ایک ایسی حدیث ہم کو سنائیے جس کو سن کر ہمارا ایمان بالکل تازہ ہو جائے. دیکھیے، لوگ اس طرح سے فرمائش کر کے احادیث رسول کو سننے آیا کرتے تھے. اب تو اگر کسی کو زبردستی سنانے بھی جائیں تو وہ سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو امام نے حدیث بیان کی پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد روح جنازے کے ساتھ ساتھ رہتی، بالکل ساتھ ساتھ، اور ارد گرد موجود رہتی ہے اور اپنے عزیزوں سے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے میرے پسماندگان، تم میری طرح اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا. میں نے تو حلال و حرام کا خیال کیے بغیر دولت کو کمایا ہے، لیکن میں نے واجبات ادا نہیں کیے. دوسرے تو میرے پیسوں کے اوپر عیش کر رہے ہیں اور مجھے حساب کتاب دینا ہے. اچھی خوشی تو میرے وارثوں کے لیے اور حساب کتاب مجھ بدقسمت کی گردن پر. یہ باقاعدہ یہ جملے روح اس وقت کہے گی لوگوں سے، کیونکہ وہ وہیں پر جو لوگ یعنی جو لوگ رو رہے ہوں گے اس کے فراق میں، اس کے رشتہ دار، روح ان کو دیکھ رہی ہوگی، ان کی تمام باتوں کو سن رہی ہوگی. اچھا، جس وقت امام نے یہ حدیث بیان کی تو دیکھیے بہت ساری اس قسم کی حدیث کو سن کر صاحبان ایمان کے دل میں بھی بہت شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں. بلکہ اکثر آپ میں سے کسی نے سوال بھی کیا کہ آپ یہ جو سب حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کا خیر میں آگے چل کے جواب دوں گا. آخری آدھے ایک گھنٹے کے اندر سوال جواب کا ہے آپ کا سیشن، کہ تو یہ کچھ اوتھینٹک بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے بہرحال اس مجمع کے اندر جو یہ لوگ حدیثیں سن رہے تھے اس میں زمرہ نام کا ایک شخص تھا، زواد میم رے اور ہے. کہنے لگا اچھا، مذاق اڑانے لگا حدیث کا. اگر وہ روح آس پاس پھر رہی ہوتی ہے تو وہ تو بھاگ بھی سکتی ہے، وہ تو اپنے آپ کو دفن بھی نہ ہونے دے اور ادھر ادھر بھاگ جائے. وہ آ کر مثلا کسی شخص سے جو ہے وہ لپٹ جائے، کوئی بھی اس کو ڈرا دے، یعنی کچھ اس طرح کے اس نے الفاظ کہے کہ جس سے امام جو ہے بہت قبیدہ خاطر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگر ہم حدیث کو بیان نہ کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ حدیث رسول کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور اگر ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. خیر، کچھ دن بعد اطلاع ملی صاحبان ایمان کو کہ زمرہ کا انتقال ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا زمرہ. حمزہ نام کے راوی تھے، ان کو بہت اس بات کی خطبت تھی کہ اس شخص نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا تھا، ذرا میں اس کا انجام دیکھوں گا کیا ہوا. وہ اس کے تجہیز و تکفین کے اندر گئے اور خود اس کو قبر میں اتارنے کے لیے حمزہ خود قبر میں اترے زمرہ کی لاش کو. کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں نے زمرہ کو قبر کے اندر لٹایا تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو زمرہ کے ہونٹ حرکت میں تھے. میں کان اپنے اس کے ہونٹوں کے پاس لے گیا تو مجھے سنائی دیا کہ زمرہ کہہ رہا تھا ویل لکا یا زمرہ، اے زمرہ تباہی اور بربادی اور جہنم ہو تمہارے لیے، تم نے رسول کے سچے قول کو دیکھ ہی لیا. وائے ہو اس شخص پر کہ جس نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا اور مرنے کے بعد اسی حدیث رسول کی تصدیق کر دی. اور برا ہو، اب آپ دیکھیے زمرہ کے جملے، برا ہو سارے کھولتے ہوئے پانی مجھ سے خالی ہو کر آتش جہنم میں تحلیل ہو گئے اور میں ان کے اندر پڑا ہوا ہوں. حمزہ نے جب یہ اس قسم کے الفاظ سنے سخت دہشت زدہ ہوئے، فوراً قبر سے نکل کر بھاگتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ زمرہ نے یہ الفاظ کہیں. تو امام نے فرمایا اللہ اکبر، اسے حدیث رسول کا مذاق اڑانے کا خمیازہ اس نے بھگت ہی لیا. یہ تھا جو اس حدیث رسول کا جو مذاق اڑایا کرتا تھا اور اس نے اس کا خمیازہ بھگت لیا. تو یہ جو
سب چیزیں ہیں، یعنی مردوں کا اس طریقے سے کلام کرنا، اور وہ ایک ایک چیز جو مرنے والا ہے وہ ایک ایک چیز سن رہا ہوتا ہے آپ کی، جو آپ اس وقت اس کے سرانے کھڑے ہو کر جو چیزیں آپ انجام دے رہی ہوں گی، جو باتیں آپ کر رہی ہوں گی، وہ ایک ایک چیز سن رہا ہوگا۔ یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے، یہ میں اس وجہ سے ایک دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ کانسیپٹ بھی بالکل کلیئر ہو جائے۔ وہ بظاہر مرنے والا آپ کے سامنے بالکل ایسے ہی لیٹا ہوگا، لیکن آپ کا ایک ایک جملہ وہ بالکل صحیح طریقے سے سن رہا ہوگا، اور ہر چیز اس کے علم میں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہوتی۔ باقاعدہ ملتا ہے کہ جب جنگ بدر میں جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین نے ایک کنویں کے اندر اپنے مرنے والوں کے لاشوں کو ڈال دیا تھا، تو پیغمبر اسلام اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ تم لوگ کتنے برے ہمسائے تھے، تم لوگ کتنے برے ہمسائے تھے کہ تم نے مجھے مکے سے نکالا اور پھر اس کے بعد جمع ہو کر مجھ سے جنگ و جدال کیا، اور میں نے تو اپنے پروردگار کے کیے گئے وعدے کو سچا پایا، تم یہ بتاؤ، یعنی ان لاشوں کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے پروردگار عالم کے وعدے کو کیسا پایا۔ یہ پیغمبر اسلام نے ان کے لاشوں کے سرانے کھڑے ہو کے ان سے خطاب کیا۔ اس وقت خلیفہ ثانی فوراً بول پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو سنتے ہی نہیں۔ تو پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا، اے خطاب کے بیٹے خاموش ہو جاؤ، یہ تم سے زیادہ ہمارا کلام سنتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں اعتبارات سے پیغمبر اسلام نے کہا خطاب کے بیٹے خاموش ہو جاؤ، یہ تم سے زیادہ ہمارے کلام کو سنتے ہیں، اور ملائکہ آسمانی اس وقت فولادی گرز لے کر کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ میں اپنا رخ ان سے ہٹا لوں۔ یعنی پیغمبر اسلام کے احترام میں عذاب دیتے ہوئے کافروں کے اوپر بھی بہرحال اتنا ایک رحمت تھی کہ پیغمبر اسلام کا جب تک رخ ان کی طرف تھا، جب تک ملائکہ آسمانی فولادی گرز ان کے اوپر لگائے نہیں تھے۔ پیغمبر نے کہا صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر میں ان سے اپنے رخ کو ہٹاؤں اور اس کے اوپر یہ عذاب دیں۔ اور بالکل یہی واقعہ ہے کہ یہ جو مردے اس انداز سے جو سن رہے ہوتے ہیں، ہم بھی سب سنیں گے مرنے کے بعد، یا جو ہم جس مرنے والے کے سرانے اور قریب جاتے ہیں وہ بھی ہماری بات کو سنتا ہے۔ باقاعدہ جنگ جمل کی بات بیان کی جاتی ہے۔ جنگ جمل کے اندر بھی مولا جب جنگ جمل ہو گئی اور لاشیں سارے بکھرے پڑے تھے میدان میں، تو مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یکایک مولا نے دیکھا کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے کعب بن سورہ کا، کاف عین بے، کعب بن سورہ سین واو رے ہے۔ یہ شخص خلیفہ ثانی کے زمانے میں بصرے کا قاضی تھا، اور بصرے کا قاضی تھا۔ حضرت عثمان نے بھی پھر اس کو مقرر کیا تھا، پھر مولا کے زمانے میں خیر معزول ہو گیا تھا۔ یہ شخص جب جمل کا فتنہ واقع ہوا ہے تو اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ مولا کے خلاف جنگ کرنے نکلا تھا، گلے میں قرآن ڈال کر جنگ کرنے کے لیے آیا، اور بہرحال پھر اس جنگ کے اندر یہ سب واصل جہنم ہوئے، اس کے تمام رشتہ دار بھی اور یہ بھی۔ مولا نے کعب بن سورہ کو دیکھا کہ اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، مولا اس کی لاش کے سرانے گئے، اور جو اور صحابی مولا کے ساتھ تھے وہ سب بھی موجود تھے۔ امام نے کہا اس کی لاشے کو اٹھا کر بٹھاؤ۔ دیکھیے اب جو مجھے بات بیان کرنی ہے، لاشے کو صحابیوں نے اس کو اٹھا کر بٹھایا، مرا ہوا ڈیڈ باڈی اس کی۔ مولا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا ہے کعب بن سورہ، ہم سے جو خدا نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو حق پایا، بتاؤ کیا تم نے بھی خدا کے وعدے کو حق پایا ہے؟ یہ بس کہا، اس کے بعد پھر لٹا دیا گیا اس کو۔ پھر امام چلتے ہوئے طلحہ کے جنازے پر آئے، طلحہ جس نے ایک اور اہم رول ادا کیا تھا جنگ جمل کے اندر، امام نے اس کو بھی اٹھا کر بٹھوایا اور اس کو بھی بالکل یہی جملے کہے۔ مولا کے اصحاب نے کہا کہ مولا ان مرے ہوئے لوگوں کو یہ باتیں کہنے سے کیا فائدہ ہے، یہ تو مر چکے ہیں۔ امام نے کہا خدا کی قسم یہ لوگ میرا کلام اسی طریقے سے سن رہے ہیں جس طرح اہل قلیب جنگ بدر کے مقتولین نے رسول اللہ کا کلام سنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے تھا کہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ اس وقت ہم جتنے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، مرنے والے کے سرانے بیٹھ کے جو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو واویلا کر رہے ہوتے ہیں، جو رو رہے ہوتے ہیں، اس کو سب کچھ وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے کہ مولا باقاعدہ بٹھا کر ان سے یہ خطاب کر رہے تھے۔
پیغمبر اسلام کنویں کے پاس جا رہے تھے اور ان سے خطاب کر رہے تھے، ورنہ دور سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو یہ بتانا مقصود تھا. تو بہرحال یہ بھی ایک اس کے اندر ایک اہم بات تھی جو ہمیں اس میں بیان کرنی تھی. اچھا ایک بات اور کہ دیکھیے، ایک بات یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد اعزہ و اقارب اور رشتہ دار بھی رو رہے ہوں گے، اور کچھ دروازوں کا ذکر ہوا تھا جن سے اعمال اوپر جاتے ہیں وہ رو رہے ہوں گے، جس جگہ انسان نماز پڑھا کرتا تھا وہ جگہ اس کے فراق میں رو رہی ہوتی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات بیان فرماتے ہیں کہ زمین کے وہ ٹکڑے جن پر وہ عبادت کرتا تھا وہ اس کے غم میں روئیں گے، حتیٰ کہ اچھا ایسے فرد کے لیے امام نے بات بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص انتقال کرے اس پر رونے والا کوئی نہ ہو. مثلا دیار غیر میں اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو یہ خدا کو، یعنی یہ بہرحال رونا یہ بالکل فطرت والی چیز ہے، بلکہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ پھر وہ کپڑے جس کو وہ پہنا کرتا تھا وہ اس کے غم میں روئیں گے اگر کسی کے اوپر کوئی رونے والا نہ ہو، اور وہ دروازے جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ موکل جو اس کے اوپر فرشتے ہیں وہ اس مرنے والے کے اوپر روتے ہیں. اچھا حالت اعتذار کی بھی جو ہم نے مختلف باتیں بیان کی تھیں اور کچھ اعمال بھی اس کے اندر بیان کیے تھے، اس کے اندر اگر یہ بات بیان نہیں ہوئی تھی تو سورہ آراف کی 54ویں آیت جس کو آیت سخرہ کہا جاتا ہے وہ بھی حالت اعتذار میں مرنے والا اگر خود پڑھ سکے تو وہ خود پڑھے، اور اگر اس کے اطراف میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس کو پڑھیں تو بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. اور اسی طرح سے یہ تو خیر شاید میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کریں، اور سورہ صاد کا پڑھنا بھی روح کو نکلنے کے لیے، جس وقت روح نکلنے کا مرحلہ ہوتا ہے سورہ صاد پڑھ دی جائے تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی روح جسم سے نکل جاتی. ایک بات خاص طور پہ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی کو حالت احتضار میں دیکھیں جان کنی کے عالم میں، تو اس وقت جو اس کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کی جو حرکت اور ایک بے چینی ہوتی ہے اس کو روکنا مکروہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ مثلا وہ تھوڑا سا مچل رہا ہے، کچھ وہ ہو رہا ہے تو فوراً اس کے ہم ہاتھ پاؤں کو بالکل سختی کے ساتھ روک دیں، یہ کراہیت رکھتا ہے. یعنی ایسا نہ کیا جائے. محتضر ہے اس کو قبلہ رخ کرنا تو واجب ہے، لیکن اگر قبلہ رخ لٹانا واجب ہے اس کو، لیکن اگر قبلہ رخ لٹا نہ سکیں تو پھر رجا کی نیت سے اس کو اگر قبلہ رخ بٹھانا ممکن ہے تو بٹھا دیجیے، اور اگر قبلہ رخ بٹھانا بھی ممکن نہیں ہے تو دائیں یا بائیں رجان، رجا کی نیت سے امید ثواب میں اس طرح سے اس کو کروٹ لے کے دائیں بائیں لٹائیں کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے، چاہے وہ کروٹ کے ذریعے قبلہ رخ کیوں نہ ہو. اور چھٹے امام کا یہ بھی جملہ فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے کبھی بھی کسی کی موت کو چھپانا نہیں چاہیے. مومن کی موت کو قریبی رشتہ داروں سے نہ چھپایا جائے تاکہ اس کی بیوی عدے میں بیٹھے اور اس کی میراث تقسیم ہو. ہاں البتہ اگر خود صاحب مصیبت ہی نے یہ بات کہی کہ تم ہم سے مثلا اس کا فون آیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور آپ اس سلسلے میں دوسرے لوگوں کو بتا دیں، تو پھر یہ کراہیت ختم ہو جائے گی اگر خود صاحب مصیبت ہی یہ اگر بات کہہ رہا ہو. اچھا اب جب بھی کبھی آپ کسی موت کی اطلاع دوسروں کو دیں، کیونکہ ابھی سمجھیں ابھی ہم یہاں تک پہنچے کہ موت واقع ہو گئی ہے اور اب اطلاع وغیرہ دینے کا بھی مرحلہ اب شروع ہو گیا، تو خیر وہ بھی جملہ مناسب ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ جو جملہ خاص طور پر لکھا ہے فقہی کتابوں کے اندر کہ اس طرح ان جملوں میں اگر اطلاع دی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے. فلان و یجودو بنفسہ ہی، فلاں نے اپنی جان خدا کی سپرد کر دی، ان الفاظ میں اس کی اطلاع دینا بہت زیادہ مناسب ہے. اور یہ بھی روایات میں ملتی ہے چیز کہ دیکھیے جب بھی کبھی ہم پر سب کے اوپر یہ وقت آئے گا حالت احتضار کا، جب بھی علامات موت نمودار ہو جائیں، علامات موت نمودار ہو جائیں یا ایسے مرض کے اندر ہم گرفتار ہو جائیں کہ جس کا نتیجہ موت کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہو، تو بس اب پروردگار سے ملاقات کی تمنا کرنا شروع کر دیں، پروردگار سے ملاقات کی تمنا، تاکہ خدا
بھی اس سے دوست رکھے اس سے ملاقات کو، اور اس سے ملاقات کو خود بھی دوست رکھے. یعنی اس بات کی تمنا چاہے بتکلف ہی کیوں نہ صحیح، اس بات کی تمنا کرنا شروع کر دیں کہ بس اب مجھے ملاقات پروردگار کرنی ہے. اچھا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہوا اور لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، تو دیکھیے یہ جو تعزیت کرنا ہے نا، ابھی ہم مردے کو فی الحال چھوڑ رہے ہیں، ابھی اس کی کیفیات آگے چل کے ابھی آنے والی ہیں مزید، کہ مثلا غسل کے وقت اور کفن پہناتے وقت اور اس کے بعد نماز جنازہ کے وقت، پھر جب اس کو اٹھا کے قبرستان لے جائے جا رہے ہیں اس وقت، پھر قبر کی زمین کی کیفیات، یہ بھی آگے چل کے آئیں گی. لیکن اس وقت ابھی ہم نے وہاں روک کے اب ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف آتے ہیں. تو دیکھیے جو تاکیدی مستحبات کے اندر سے ہے بہت زیادہ تعزیت کرنا. اچھا، تعزیت جو ہے وہ دفن سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، اور تعزیت جو ہے وہ دفن کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. البتہ زیادہ افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد تعزیت کی جائے. کم سے کم تعزیت کی مقدار یہ ہے، کم سے کم، کہ آپ صاحب مصیبت کے پاس اس طرح سے حاضر ہو جائیں کہ وہ آپ کو دیکھ لیں. ملتا ہے جملہ، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو صرف آپ کو دیکھ لینا یہ اس کے دل کو بہت تسلی پہنچاتا ہے اور اس کی آتش غم ٹھنڈی ہونے لگتی. یعنی صرف آپ کا کسی کے پاس تعزیت کے لیے جانا، اور پھر یہ بھی مستحبات کے اندر سے ہے کہ ایسی باتیں آپ کریں اس کے پاس جا کر جو اس کے دکھ کو کم کر دیتی. مثلا دنیاوی مصیبتوں کے سریع الزوال ہونے کو بیان کرنا، امام خمینی نے جو لکھا ہے اس کے سامنے یہ باتیں بیان کریں کہ دنیاوی تمام مصیبتیں بہت جلدی گزر جاتی ہیں، یہ بہت عارضی ہیں، اور دنیا فانی ہے، اور سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور خود اس شخص کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہم سبھی لوگوں کی موت بہت زیادہ قریب ہے. یا ایسی روایات اس کے سامنے پیش کریں، ایسی احادیث اس کے سامنے پیش کریں کہ جس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہو. مثلا اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو مثلا وہ والی مختلف روایت پیش کرنا کہ وہ بچہ کس طریقے سے والدین کی شفاعت کرے گا، یا ساقط شدہ بچہ جو ہے وہ حالت غضب میں جنت کے دروازے پر جھگڑا کرے گا پروردگار عالم سے کہ جب تک میں اپنے والدین کو لے نہ لوں گا جنت میں داخل نہ ہوں گا. تو دیکھیے، یا یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو تعزیت کا ثواب ہے وہ اس عورت کو ملتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو، اس سے تعزیت کرنے کا. اور یتیم سے بھی تعزیت کا ثواب بہت زیادہ ہے. دیکھیے، اور تعزیت کرنے کا جو ثواب ہے وہ اتنا زیادہ روایات کے اندر آیا ہے کہ جو ثواب اس وقت اس صاحب مصیبت کو مل رہا ہے جس کے گھر میں وہ موت ہوئی ہے، اتنا ہی ثواب اس تعزیت کرنے والے کو بھی ملے گا جو تعزیت کے لیے آیا ہے. جیسے ہی وہ تعزیت کرے گا، روایات کا جملہ یہ ہے کہ خدا اس کو فوراً کرامت کا ایک لباس پہنا دے گا. حضرت موسیٰ نے اپنی مناجات کے اندر جو بہت مشہور مناجات ہے اس میں کہا کہ پروردگارا، ایسی عورت سے تعزیت کا کیا ثواب ہے کہ جس کا جوان بیٹا مارا گیا. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ، قیامت کے دن اس وقت جب میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا میں اس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لوں گا. یہ اس کا ثواب بتایا گیا. ایک اور چیز جو احکام کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ تعزیت کے لیے عام طور پر یہ اس کی مخالفت زیادہ تر ہو جاتی ہے ان افراد جو قریبی رشتہ دار ہیں اور جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہ مکروہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت کے لیے ان کے گھر ٹھہرا جائے. اور کھانا کھانا تو شدید کراہیت رکھتا. اس کی تفصیل میں اس وقت بتاؤں گا ذرا تھوڑا سا شاید اگلی نشست میں. تو جملہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت کے لیے نہ بیٹھا جائے. البتہ کھانا 3 دن تک بھیجنا مستحب ہے، لیکن خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، جیسے اکثر لوگ اس کے بعد جاتے ہیں اور گھر کے اندر بریانی اور قورمہ اور اس کے بعد ڈکار لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بوٹی صحیح طرح سے گلی نہیں تھی. اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ انتہائی یعنی شدید ترین مکروہ ہے میت کے گھر ان ابتدائی 3 دنوں کے اندر کھانا کھانا. البتہ کھانا بھیجنا مستحب ہے. ہاں البتہ صاحب مصیبت خود اگر اس بات کا تقاضا کر رہا ہو یا اس کو کھلانا مقصود ہو اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اگر کھا لیں تو چلیں، وہ پھر بھی بہرحال حرام کی حد تک تو بات نہیں ہے، مکروہ ہی ہے. لیکن عام طور پر جو اس کو ویسا ایک رسمی طور پر ایک پریکٹس بنا لیا گیا وہ بہت نامناسب. اچھا، اب تعزیت کے لیے ایسے جملے کہنا، دیکھیے مولا کے سامنے بھی یہ چیز ہوتی تھی.
مولا نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے اوپر ایک شخص بہت ہی غمگین کھڑا ہوا ہے. مولا اس کے پاس تشریف لے گئے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا ماتا امی و ابی و اخی، مولا میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی سب انتقال کر گئے اور ان کی جدائی اور غم مجھے مارے ڈال رہا ہے. امام نے اب دیکھی جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ تم صبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وہ چلے گئے، تمہیں بھی تو آخر چلا جانا ہے، کیا تم کیا ساری قیامت تک یہیں پر رہو گے؟ یعنی جو مفہوم تھا جملوں کا کہ کیا تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے؟ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم تقوی سے کام لو اور تم صبر سے کام لو، اور بہترین اجر خدا تم کو دے گا. اصول کافی کے اندر صبر کرنے سے متعلق تقریباً 125 روایات ذکر ہوئی صبر سے متعلق. تو بہرحال مولا نے اس طرح کے جملے کہے جو کہ مستحب ہے تعزیت کے وقت کہنے کے. کوفے کے اندر معلوم یہ چلا چھٹے امام کو اطلاع کہ مفضل ابن عمر جو امام کے ایک صحابی ہیں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. امام خود تو خیر مدینے میں تھے. امام نے تعزیت کا ایک پیغام بھجوایا. اچھا دیکھیے، اگر مثلا مرنے والا کسی اور جگہ پہ تھا، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ اس کے لواحقین کو تعزیت بھجوا رہے ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے. مثلا فون کے اوپر چلیں تعزیت کر دیں یا خط ہی لکھ دیں. اتنی زیادہ تاثیر کہ خود چند دن پہلے میرے اپنے دوست کے بیٹے کا سعودی عرب کے اندر انتقال ہوا ٹریفک کے حادثے میں، جس کی عمر 4 سال تھی بچے کی. بہت زیادہ اس کا جو ایک دکھ بھری ایک ای میل میرے پاس آئی کہ میری دنیا اجڑ گئی ہے، اور اس طرح کی اس نے بہت سی باتیں لکھی. اس کے بعد میں نے انہی احکام کے پیش نظر کچھ اس کو روایات لکھ کے بھیجی کہ وہ تم سے کہیں زیادہ مہربان پروردگار عالم کے جوار میں چلا گیا ہے، وہ تم سے کہیں زیادہ وہ اس وقت خوش وہ وہاں پر ہے. اور بہت ساری وہ روایت لکھیں کہ جنت کے دروازے پر وہ کھڑا ہو جائے گا اور جب تک تم لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا جب تک وہ نہیں جائے گا. اس کے بعد یعنی صرف ان احادیث کو ذکر کرنے سے اتنا فائدہ اس کو ہوا کہ اس کے بعد میں ایک شکریہ کی ای میل آئی کہ بہت زیادہ میرا غم اور تکلیف اس کو پڑھ کے کم ہو گئی. یعنی یہ روایات واقعی یعنی کہ لوگ ویسے تو عام طور پر ذکر کرتے ہیں، لیکن روایات یا ائمہ معصومین کی احادیث ان کا عام طور پر ذکر نہیں ہوتا. بس یہ ہوتا ہے کہ صبر کرو، خدا بہتر کرے گا، اس طرح کے کوئی بھی بہرحال جملے ہوتے ہیں. تو امام نے مفضل ابن عمر کے بیٹے کے انتقال کے اوپر ایک تعزیتی پیغام بھجوایا. اور سماع ایک امام کے ایک اور صحابی تھے، سین میم الف عین ہے سماع. کہا کہ سماع کوفے جاؤ اور مفضل سے یہ بات جا کر کہنا. دیکھیے اب امام نے جو جملے اس سلسلے میں کہے، مفضل سے یہ بات جا کر کہنا کہ دیکھو میرے بیٹے اسماعیل بھی انتقال کر گئے. اب امام نے دیکھی جو الفاظ کو کہلوائے، اور صبر سے کام لو، اور دیکھو کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہ قیام کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیشہ ٹھہرنا ہو. جہاں پر ہمیشہ ٹھہرنا ہے اس کا وعدہ تو کل پورا ہوگا. تو بہرحال یہ امام نے ایک تعزیتی جملے اس طرح سے کہلوا کر بھجوائے. تو کبھی بھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ کو کچھ احادیث بھی یاد ہونی چاہیے کہ آپ صاحب مصیبت کو وہ احادیث اور روایت سنائیں تاکہ اس کا غم تو صرف آپ کو دیکھنے سے، چاہے آپ ایک جملہ نہ بھی کہیں تو بھی اس کی آتش غم سب پڑنے لگتی. چاہے جائے گا کہ اگر آپ ائمہ کی اور معصومین کی روایات اس کے سامنے اجر و ثواب کی پیش کریں تو کتنا اس کے دل کو تسلی ہوگی. اچھا اب یہ جو بات تھی اس کے اندر جو سماع راوی تھے جو لے کر گئے تھے پیغام، ان کی ایک بات تھوڑی سی اور بتا دوں. کچھ ہی عرصے بعد سماع کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی کہ سماع بالکل مفلس ہو گئے، مقروض ہو گئے، پائی کو محتاج ہو گئے، اور حج پہ بھی نہ جا سکے کہ امام سے ملاقات کرتے. اگلے حجوں کے اندر جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا سماع تم پچھلے سال حج پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا اپنی پورے دل کے پھپولے انہوں نے پھوڑ دیے امام کے سامنے اور انتہائی غم کے جذبات کا اظہار کیا کہ مولا پائی کو محتاج ہو گیا ہوں. اچھا اب دیکھیے اس سے بھی بات کا اندازہ لگائی کہ اتنے قریبی صحابی، ہم یہ سوچتے ہیں جیسے کہ اکثر سوالات بھی آتے ہیں کہ بھئی اگر مثلا ہم نے زیارت عاشوراء اگر پڑھی ہوئی ہے صاحبان ایمان میں کسی نے تو پھر آخر زلزلے سے لوگ کیوں ہلاک ہو گئے؟ یعنی پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم پر کوئی بھی مصیبت ایک بھی آنی ہی نہیں چاہیے. ہم سمجھتے نہیں کہ مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں اور یہ اس طرح کی ناگہانی آفات اور ان کے اوپر صبر اور تو ہمیں آخرت کے اندر کتنا بڑا اجر و ثواب دلانے والی چیزیں.
اگر یہ چیزیں اگر سب کچھ روک لی جائیں تو شاید بالکل تہی دامن ہی ہمارے پاس ہو جائے. اعمال کا ویسے تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ذخیرہ کہ ہم خدا کے سامنے پیش کر سکیں. ہاں البتہ جس میں خدا خود بخود ہی ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہمارے اجر و ثواب کو قہرن ہی ہمارے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے. تو بہرحال انہوں نے خوب اپنے غم کے جذبات کا سامان مولا کے سامنے اظہار کیا. تو امام نے کہا کہ سما صبر سے کام کیوں نہیں لیتے تاکہ لوگ تم پر رشک کریں. اور یہ بات یاد رکھو اے سما کہ اگر تم نے بے صبرے پن کا مظاہرہ کیا تو خدا بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور تمہارا تمام کیا کرایا اکارت ہو جائے گا. یہ ہم اس کی تفصیل تھوڑی سی اس وقت بیان کریں گے جب ہم ان مسائل کو بیان کریں گے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے جو لواحقین ہیں جس بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ تفصیل بھی آئے گی کہ نہایت بلند آواز سے عورتوں کے مثلا رونے کی جو آواز آتی عام طور پہ خیر وہ جذبات میں ہوتی ہے, لیکن بہرحال ہم عقل کو ہمیشہ جذبات کے اوپر حکمرانی رکھنی چاہیے. اور ائمہ کی اگر یہ احادیث سب یاد ہو, اتنی زیادہ معمول سے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ بھی جائز نہیں. تفصیلات اپنی جگہ آئیں گی اور پھر اس کے فقہی مسائل بھی آئیں گے کہ لوگ اپنے جسم کو نوچتے ہیں, بالوں کو نوچتے ہیں, اور حتیٰ کہ عربوں میں پہلے زمانے میں ہوتا تھا بالوں کو کاٹا جاتا تھا جس کے کفارے بھی ہوتے تھے. خیر وہ تھوڑی بہت تفصیل شاید اگلی کلاس میں آئے. تو امام نے کہا کہ سفینۃ البحار کے اندر یہ پوری روایت ہے سما کی, کہا کہ تمہارا سارا کیا کرایا اکارت ہو جائے گا یہ جو تم اتنا زیادہ مصیبت اور واویلا مچا رہے. تو بہرحال یہ جتنی بھی اس طرح کی ناگہانی آفتیں بھی آتی ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم خدا سے بس شکوے شکایت کرنے لگیں. ٹی وی کے اوپر بھی ایک شکایتی عنصر بھی بعض اوقات آج کل جو نشریات ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو بہرحال اچھا, لوگوں کو موت کی اطلاع دینا, ابھی جو کہ ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ لوگوں کو موت کی اطلاع دینا بہرحال یہ کراہیت رکھتا ہے, لیکن اگر خود صاحب مصیبت ہی ظاہر ہے لوگوں کو اطلاع تو پہنچانی ہے, اگر اس بات کا اظہار کرے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں تو پھر یہ کراہیت ختم ہو جاتی. دیکھیں ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے تمام میں سے صرف 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ تھے کہ جن کی موت کی اطلاع حکومتی لیول کے اوپر بہت زیادہ نشر کی گئی تھی. بہت زیادہ 7ویں امام کی موت کو مشہور کیا گیا, اور نہ کسی ائمہ میں سے کسی کی موت کو اتنا مشہور نہیں کیا گیا. باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا اور قاضی بلوائے گئے, گواہ بلوائے گئے, امام کا چہرہ کھول کھول کے ایک ایک آدمی کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ انتقال کر گئے. اور پھر اس کے بعد جو کہ ذاکرین اور علماء پھر جب مصائب بیان کرتے ہیں تو امام کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں جب امام کا جسد مبارک بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا گیا تھا. خیر, اور اس کے بعد حکومت نے یہ بات بہت زیادہ پھیلائی گئی تھی کہ دیکھو رافضیوں میں سے اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کے امام زندہ ہیں تو دیکھ لو کہ ان کے امام انتقال کر گئے. خیر, اس کے بعد شیخ طوسی نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ایسا ہوا تھا, لیکن شاید یہ مشیت پروردگار کے اندر سے تھا, کیونکہ فرقہ واقفیہ جن کا میں نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا ان کا یہ اعتقاد ہی بن گیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم زندہ ہیں اور آسمانوں میں اٹھا لیے گئے. تو ان کی بھی عقیدے کی جو رد ہے وہ اس بات سے ہو جاتی کہ اتنی زیادہ مشہور کیا گیا تاکہ اس فرقے کا باطل ہونا لوگوں کے سامنے بالکل آ جائے. اچھا, اب ہم اس کیفیت کے اوپر اب آتے ہیں, بلکہ اگر غسل میت کی طرف اب جانا ہے, اب ہمارے جسم کو غسل خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور پھر وہاں کے جو احکام کیفیات اور جو جسم کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا ہم آج میرا ارادہ تھا کہ اس کے موضوع پر گفتگو کی جائے, لیکن یہاں پہ کچھ ایک دو گروپ ایسے ہیں کہ جن کو شاید اس وقت کلاس چھوڑ کے یہاں سے جانا ہو, کسی اور جگہ ان کا کوئی کچھ اعلانات ہونے والے ہیں. وہ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ وہ کون کون سے گروپ ہیں, شاید ایک تو سینئر موسٹ گروپ ہے اور ایک گروپ کوئی اور ہے, مجھے معلوم نہیں کہ بہرحال وہ اس کا اعلان ہوا ہے یا نہیں. تو وہ دو گروپ ہم اس وقت گفتگو وہیں روک دیتے ہیں اور غسل میت کی جو کیفیات ہے وہ اس کے بعد ہم اب غسل میت تک پہنچ گئے. اب اس کے بعد کی جو کیفیات ہوں گی انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گی. آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صاحب السماء